السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جو کتاب پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے دانا حکیم کی دانا بیٹی۔ اس کے رائٹر بھی مائل خیر آبادی ہیں، اور یہ کتاب بچوں کی ذہنی تربیت کو دھیان میں رکھ کر کے لکھی گئی ہے نا۔ اس میں کہانیوں کے ذریعے بچوں کو جو ہے وہ اچھی باتیں سکھائی گئی ہیں۔ آپ لوگ خود بھی اس کو سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ پیاسا ایک بار دانا حکیم کے گھر ایک مہمان آیا۔ وہ مہمان کوئی نواب زادہ تھا، یعنی کسی بڑے آدمی کا لڑکا۔ وہ لڑکا شکار کھیل کر واپس ہو رہا تھا۔ وہ بڑا پیاسا تھا۔ وہ دانا حکیم کے گھر آیا۔ حکیم صاحب اس وقت گھر پر نہیں تھے، ان کی دانا بیٹی تھی۔ نواب زادے نے اس سے پانی مانگا۔ دانا بیٹی نے جھٹ چارپائی بچھا دی، چارپائی پہ صاف بچھونا اور پھر اس پر چادر ڈال دی۔ بولی تشریف رکھیے، ابھی پانی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پانی لینے چلی گئی۔ نواب زادہ بڑا پیاسا تھا، بڑا ہی پیاسا۔ ارے بھائی، پیاس کے مارے اس کی جان نکلنی جا رہی تھی۔ چارپائی بچھانے میں کچھ نہ کچھ دیر لگی تو وہ جھنجھلایا، ہوں پانی نہیں پلاتی، دوسرے کام میں الجھ کر رہ گئی۔ نواب زادہ اس طرح جھنجھلا رہا تھا کہ دانا حکیم کی دانا بیٹی صاف ستھرے کٹورے میں پانی لے کر آئی۔ کٹورا داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اسے دیا۔ نواب زادہ نے کٹورا اٹھا لیا اور پانی پینے لگا۔ اس نے 2 گھونٹ ہی پانی پیا تھا کہ دانا بیٹی نے اس سے کہا، ذرا ٹھہریے۔ نواب زادہ ٹھہر کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا پیجیے۔ بیکار میں روک دیا، مجھے پیاس لگی ہے، کہہ کر نواب زادہ پھر پانی پینے لگا۔ اس نے 2-3 گھونٹ پانی اور پیا تھا کہ دانا بیٹی بولی، ذرا سنیے۔ نواب زادہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، آپ پانی پی لیجیے، پھر کہوں گی۔ بڑی بے ادب لڑکی ہے، نہ کوئی بات نہ کچھ، پانی پینے سے روک دیا۔ نواب زادہ پھر پانی پینے لگا۔ تیسری بار اس نے پورا کٹورا پانی پی لیا۔ اس کے بعد غصہ ہو کر بولا، لڑکی تو بڑی بے ادب ہے، ایک پیاسے کو ٹھیک سے پانی نہیں پینے دیا، تجھے سزا دوں گا۔ واہ صاحب واہ، دانا حکیم کی دانا بیٹی کہنے لگی۔ واہ صاحب واہ، آپ غلط طریقے سے ایک ہی سانس میں پانی پینے والے تھے۔ میں نے 3 بار روک کر بہانے سے 3 سانسوں میں پانی پلایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ میرے ابا نے بتایا ہے کہ باہر سے آتے ہی غٹ غٹ پانی پی لینے سے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، کبھی کبھی انسان مر بھی جاتا ہے۔ یہ سن کر نواب زادہ بہت خوش ہوا۔ پوچھا، اے سمجھدار لڑکی، تو کس کی بیٹی ہے؟ دانا حکیم کی، اس لیے تو بھی دانا یعنی سمجھدار ہے۔ اچھا لے، میں تجھ کو 100 اشرفیاں انعام دیتا ہوں۔ لیکن صاحب سنیے تو، میرے ابا جان نے مجھے نصیحت کی ہے کہ ہر کام ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے لیے کیا ہے، آپ اپنی اشرفیاں رکھ لیجیے۔ دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں دانا حکیم تشریف لے آئے۔ دانا حکیم نے کہا، بچوں کو کبھی اشرفیاں، روپے پیسے نہیں دینا چاہیے۔ بچے پیسہ پا کر کے الٹا پلٹا لے کر کھاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والے مہمان سے آس لگاتے ہیں کہ وہ انہیں کچھ دے۔ اس طرح بچوں میں لالچ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مہمان سے بھی مانگتے ہیں۔ دانا حکیم سے مل کر ان کی باتیں سن کر نواب زادہ خوش گھر لوٹ گیا۔ زہریلے پھل۔ دانا حکیم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت ان کی دانا بیٹی 12-13 برس کی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ ننیہال چلی جائے۔ ننیہال 12 کوس پر تھا۔ اس نے سوچا جب کوئی اس طرف جانے والا ملے گا تو اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ اس کا ننیہال بڑے گاؤں میں تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ایک بارات بڑا گاؤں جانے والی تھی۔ دانا حکیم کی دانا بیٹی بارات کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے فالتو سامان بیچ دیا، ضروری سامان لیا، اور جب بارات چلی تو وہ بھی ساتھ ہو لی۔ بارات چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچی۔ جنگل بڑا ہرا بھرا تھا۔ جنگل کا ایک درخت تو بڑا ہی سایہ دار اور سرسبز تھا، اس میں پھل لگے ہوئے تھے۔ بس یوں کہنا چاہیے کہ وہ پیڑ پھلوں سے لدا تھا، پکے پکے پھلوں سے۔ بارات نے اس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال دیا۔ لوگوں نے پھلوں کو دیکھا، سب کا جی للچایا، چاہا کہ پھل توڑ کر کھائیں۔ لوگ پھل توڑنے لگے۔ دانا حکیم کی دانا لڑکی بار بار پھلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پھلوں کو دیکھے جا رہی تھی، دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ پھر جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ توڑنے لگے تو اس نے زور سے پکارا، اس پیڑ کے پھل کوئی نہ کھائے، نہیں تو مر جائے گا۔ دانا حکیم کی دانا لڑکی کی بات سن کر سب لوگ چونک پڑے، اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پوچھا، بیٹی تم اس طرف کبھی آئی نہیں، تم نے کیسے جانا کہ یہ پھل کھانے سے موت آ جائے گی؟
दाना लड़की ने जवाब दिया, आप लोग देखते नहीं कि जंगल में जितने फल हैं उनमें कोई फल पका हुआ नहीं लगा है। हाँ, कच्चे लगे हैं, लेकिन इस पेड़ में पके फल भी मौजूद हैं और कच्चे भी। सोचने की बात यह है कि आसपास के गांव वालों ने दूसरे पेड़ों के पके फल तो खाए, लेकिन इस पेड़ के फलों में हाथ तक नहीं लगाया। इसका मतलब यही है कि ये फल जहरीले हैं। दाना हकीम की दाना बेटी का ये जवाब दिया तो एक जानवर को फल खिलाया गया। वह जानवर फल खाते ही मर गया। अब सबको यकीन हो गया। लोग दाना लड़की की सूझबूझ पर बहुत खुश हुए और फिर उसकी खातिर करने लगे। फिर जब बड़ा गांव की तरफ चले तो बड़े आराम से उसको ननिहाल पहुंचा दिया। फिर क्या करें? सरकार, ये लड़की कहती है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। राजा ने बड़े ताज्जुब के साथ लड़की को देखा। दरबारियों से पूछा, ये किसकी लड़की है? सरकार, ये दाना हकीम की दाना बेटी है। ये बड़ी समझदार है। ये आपके सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक देगी, हमें पूरी उम्मीद है, दरबारियों ने राजा से कहा। ये सुनकर राजा ने लड़की को अपने सामने बैठने का हुक्म दिया। लड़की एक कुर्सी पर बैठ गई। अब राजा ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। एक आदमी था, वह एक गांव में रहता था। एक बार वह शहर चला। उसके पास एक घोड़ा था। उसने घोड़े पर सामान लादा, बेटे को साथ लिया। उसका बेटा जवान था, आगे आगे घोड़ा, पीछे पीछे ये दोनों। रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, बड़े नासमझ है ये दोनों, घोड़ा इनके पास है और दोनों पैदल चल रहे हैं। ये सुनकर दोनों घोड़े पर सवार हो गए। आगे चले। रास्ते में फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, बड़े जालिम है ये दोनों, एक घोड़े पर इतना सामान लादा और दोनों सवार भी। ये सुनकर बाप घोड़े से उतर पड़ा। अब बेटा घोड़े पर सवार था। आगे चले तो फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, ये नौजवान बड़ा बेअदब है, बाप पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर सवार है। ये सुनकर बेटा घोड़े से उतर पड़ा और बाप से कहा, आप सवार हो जाएं। अब बाप सवार हो गया, बेटा पैदल चला। आगे बढ़े तो फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, ये कैसा बाप है, इसको बेटे से ज़रा मोहब्बत नहीं, खुद तो सवार है और बेटे को पैदल घसीट रहा है। ये सुनकर बाप घोड़े से उतर पड़ा और दोनों एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करें। दोनों सवार होकर चलते हैं तो लोग टोकते हैं, बुरा कहते हैं। अगर नहीं सवार होते हैं तो टोकते हैं। बेटा सवार होता है तो बेटे को बेअदब बताते हैं और बाप सवार होता है तो उसको बुरा कहते हैं। राजा ने कहा, ये है कहानी। सवाल ये है कि फिर क्या करें कि सब खुश रहें? हाँ बेटी, जवाब दो। दाना हकीम की दाना बेटी ने कहानी सुनी, सवाल सुना, जरा देर सोचा, फिर बोली, सरकार, मेरी समझ में तो ये आता है कि जो बात हक हो वह करना चाहिए। हक बात कहने में लोगों की खुशी और नाखुशी ना देखनी चाहिए, बल्कि सारी दुनिया के मालिक अल्लाह और भगवान की खुशी देखना चाहिए। अल्लाह और भगवान खुश होगा, उनसे खुश होगा तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, वह सब तरह से सोचते हैं। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने घोड़े हमारे लिए बनाए हैं, हमको इनसे काम लेना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि इनकी ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ ना लादा जाए। अगर सरकार मुझे माफ़ करे तो मैं ये भी कहूँ कि इस तरह राजा को अपनी प्रजा के साथ करना चाहिए। वह प्रजा पर ज़्यादा बोझ ना डालें, भगवान को खुश करने के लिए उसके आराम का ख्याल रखें। दाना हकीम की दाना बेटी ये कहकर चुप हो गई। राजा इस जवाब से बहुत खुश हुआ, लड़की को बहुत सा इनाम दिया, फिर बड़ी इज्जत के साथ रुखसत किया। कहते हैं, राजा को जब कोई कठिन बात पेश आती थी, वह दाना हकीम की दाना बेटी को बुलाकर उससे मशवरा ज़रूर करता। लेकिन लड़की कैसी समझदार थी दाना हकीम की बेटी। तमाचा किसने मारा? सरकार, इस नालायक को तो फांसी दे देनी चाहिए हुजूर। अगर फांसी ना दे तो उम्र कैद की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। मेरी राय तो ये है कि पूरी ताकत से इस बदतमीज़ के 100 कोड़े मारे जाएं। ठीक सज़ा तो ये है कि इसके हाथ काट लिए जाएं। ये और इसी तरह की राय राजा साहब के दरबारियों ने दी और फिर कहने लगे, कैसा बदतमीज़ है वह शख्स जिसने हुजूर के गाल पर तमाचा मार दिया। राजा ने ये बातें सुनी, फिर पूछा, तुम लोग जानते हो कि मेरे गाल पर तमाचा किसने मारा? दरबारियों ने कहा, हुजूर, जब हमने देखा ही नहीं तो कैसे बता सकते हैं। राजा ने फिर कहा, अच्छा सुनो, तुम में से जो बता देगा कि तमाचा मारने वाला कौन है तो उसे 1000 रुपये इनाम दिए जाएंगे, और अगर मेरे दरबारियों में से कोई न बता सकेगा तो सबको फांसी पर लटका दूंगा। ये हुक्म सुनकर सारे दरबारी थर्रा गए। राजा उठकर महल में चला गया। दरबारी अपने अपने घर गए। सब बहुत उदास थे। उनमें से एक दरबारी दाना हकीम की दाना बेटी के पास पड़ोस में रहता था।
اس نے اپنی بیوی سے سارا حال کہا۔ وہ دوڑی ہوئی دانا لڑکی کے پاس آئی اور بولی، بیٹی تم دانا حکیم کی دانا بیٹی ہو، تمہاری دانائی کی دھوم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سارا حال کہہ سنایا اور بتایا کہ راجا بڑا ضدی ہے، اگر اس کو ٹھیک جواب نہ ملا تو سچ مچ وہ سب کی جان لے لے گا۔ دانا حکیم کی دانا لڑکی نے سوچا، پھر مسکرائی اور کہنے لگی، چاچی جی یہ تو بہت آسان سا سوال ہے، تو بتاؤ بیٹے جلدی اور سب کی جان بچا لو۔ چاچی جی وہ شخص راجا کا پیارا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ بات یہ ہے چاچی، راجا جی راجکمار کو گود میں لیے پیار کر رہے ہوں گے، راجکمار ہاتھ پیر چلا رہا ہوگا، بس اس کا ہاتھ راجا کے گال پر لگ گیا ہوگا، ورنہ راجا کے گال پر تماچا کون مار سکتا ہے؟ راجا نے درباریوں کی عقل جانچنے کے لیے مقدمہ کھڑا کر دیا۔ اب اگر راجکمار کے علاوہ کوئی اور مارتا تو راجا توپ دم کرا دیتا۔ شاباش بیٹی تم نے ٹھیک سمجھا۔ یہ کہہ کر درباری کی بیوی چلی گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوری بات بتائی، وہ بھی اچھل پڑا۔ دوسرے دن راجا کو بتایا گیا، حضور آپ کے گال پر تماچا مارنے والا آپ کا پیارا راجکمار ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ تماچے کے بدلے اسے بڑا سا پیار دیں۔ چور پکڑا۔ ایک رات ایک چور گھر میں گھسا۔ چور بڑا طاقتور اور تگڑا تھا، جی ہاں اسے تو ڈاکو کہیے۔ چور گھر میں گھسے اور گھر والے جاگ جائیں تو چور بھاگ جاتا ہے، لیکن ڈاکو تو گھر والوں کو مارتے پیٹتے ہیں، گھر والوں سے پوچھ پوچھ کر جب تک چھپا چھپایا روپیہ پیسہ زیور وغیرہ نہیں لے لیتے اس وقت تک مانتے ہی نہیں، یا پھر پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے تب بھاگتے ہیں۔ اچھا بھائی وہ ایسا ہی چور تھا، اس نے گھر میں گھستے ہی گھر والوں کو رسیوں سے جکڑ دیا، پھر چاقو نکال کر بولا، دیکھو شور کرو گے تو چاقو پیٹ میں اتار دوں گا، جلدی بتا دو مال کہاں ہے۔ بیچارے گھر والے نے ڈر کے مارے روپیہ پیسہ اور زیور بتا دیا۔ چور نے قبضے میں لیا اور کہا کہ قسم کھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا، اگر بتایا تو تیری بیوی پر طلاق۔ گھر والے نے جان کے ڈر سے یہ قسم بھی کھا لی۔ چور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ صبح کو لوگوں نے جانا پوچھا، چور کو پہچانا؟ گھر والا بولا، ہاں پہچانا، نام بھی جانتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں، اگر میں نے بتا دیا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی، اس بات کی قسم چور نے مجھ سے لے لی ہے۔ پھر چوری کیسے کھلے، پولیس کس کو پکڑے، یہ پریشانی تھی۔ لوگوں نے گھر والے کو جا کر تھانے میں رپورٹ لکھوا دی، مگر تھانے والے بھی کیا کر سکتے تھے؟ وہاں کے راجا نے سنا، اس نے جاسوس لگائے لیکن چوری کا حال نہ کھلا۔ اب راجا نے کپتان صاحب کو حکم دیا، اگر ایک ہفتے میں چوری نہ کھلی تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ کپتان بہت پریشان ہوا، مگر اب بھی وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس طرح 6 دن بیت گئے، ایک دن باقی رہا۔ اب تو وہ اس کے گھر والے رونے لگے۔ کسی نے کپتان کو بتایا کہ دانا حکیم کی دانا بیٹی سے پوچھنا چاہیے، وہی کوئی نہ کوئی تدبیر بتا سکتی ہے۔ کپتان دانا حکیم کی دانا بیٹی کے گھر گیا، اس سے ملا اور کہا، بیٹی راجا کل مجھے جان سے مار دے گا، تمہاری سمجھ کی بڑی تعریف سنی ہے، کچھ بتاؤ۔ دانا حکیم کی دانا بیٹی نے چوری کا حال سنا، گھر والے کی قسم پر غور کیا، پھر کپتان کے کان میں چپکے سے کہا۔ کپتان خوش ہو کر اچھل پڑا، واہ مارا اس کی زبان سے نکلا۔ کپتان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہر کے سارے لوگوں کو کوتوالی میں جمع کرو، کوئی باقی نہ رہے۔ سارے لوگ کوتوالی کے اندر جمع ہو گئے۔ کپتان گھر والے کو لے کر دروازے پر کھڑا ہوا، اس کو سمجھا دیا، جب چور نکلے اور میں تجھ سے پوچھوں یہ ہے تو چپ رہنا، بتانا نہیں، یہی تو ہے تیری قسم، بس میں اس کو پکڑ لوں گا، تیری قسم پر آنچ نہ آئے گی۔ پھر ایک آدمی کوتوالی کے پھاٹک سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایک ایک آدمی آگے پیچھے بڑے پھاٹک سے نکلنے لگا، جو پھاٹک کے پاس آتا اس کے بارے میں کپتان گھر والے سے پوچھتا، یہ تھا، گھر والا کہتا نہیں۔ اسی طرح بہت سے آدمی نکل گئے۔ چور صاحب کی باری آئی۔ چور صاحب خوش تھے کہ گھر والا مجھے بتا ہی نہیں سکتا، وہ بھول بھی تو نہیں سکتا، بتایا تو اس کی بیوی پر طلاق ہوئی۔ اب سنیے، چور صاحب پھاٹک کے پاس آئے، کپتان صاحب نے گھر والے سے پوچھا، یہ تھا، گھر والا کچھ نہ بولا، چپ کھڑا رہا۔ بس کپتان نے اس چور کو پکڑ لیا۔ دانا حکیم کی دانا بیٹی نے یہی ترکیب بتائی تھی۔ راجا کو بتایا گیا تو بہت خوش ہوا، اس نے دانا حکیم کی دانا بیٹی کو بہت سا انعام دیا۔ 1 روپے میں اونٹ۔ ایک آدمی نے اونٹ خریدا، اس پر سوار ہوا، اونٹ نے اسے گرا دیا۔ آدمی کو بڑا غصہ آیا، اس جگہ قسم کھائی کہ اونٹ کو 1 روپے میں بیچ دوں گا۔ گھر آئے تو اس کا غصہ دور ہو گیا۔ اب وہ گھبرایا کہ اگر اونٹ 1 روپے میں نہ بیچا تو قسم ٹوٹے گی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ سوچنے لگا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ دوڑا اور دانا حکیم کی دانا بیٹی کے پاس گیا، سارا قصہ سنا کر کہا، کیا کروں کہ قسم بھی نہ ٹوٹے اور اونٹ کے بیچنے میں گھاٹا بھی نہ ہو۔
دانا حکیم کی دانا بیٹی نے ذرا دیر سوچا، پھر اس کے کان میں کچھ کہا، وہ خوش ہو گیا۔ شام کو وہی آدمی بازار میں اونٹ بیچنے گیا۔ لوگوں نے دیکھا اونٹ کے گردن میں بلی بندھی تھی اور آدمی کہہ رہا تھا، 1 روپے میں اونٹ لو اور 200 میں بلی، دونوں ساتھ بکیں گے۔ ایک خریدار نے اونٹ پسند کیا، 201 روپے دے کر بلی اور اونٹ دونوں کو خرید لیا۔ آدمی ہنستا ہوا گھر آیا اور دانا حکیم کی بیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ ورنہ طلاق۔ ایک آدمی تھا، اس کی ایک بیوی تھی، دونوں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ شیطان کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ میاں بیوی میل جول سے رہیں، اس لیے شیطان میاں بیوی کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا رہتا ہے کہ میاں بیوی لڑیں۔ اس وقت آدمی لا حول ولا قوت پڑھ لیتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، نہیں تو اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ ایک بات شیطان نے اس آدمی کو بہکا دیا۔ ہوا یہ کہ آدمی ایک بار آم لایا، بیوی کو پاس بٹھایا، دونوں آم کھانے لگے، گٹھلیوں کے ڈھیر لگانے لگے۔ جب کھا چکے تو آدمی نے بیوی سے کہا، میں نے جتنے آم کھائے ہیں ان کی گنتی بتا۔ بیوی نے کہا، میں نے گنا نہیں۔ بیوی یہ کہتے ہی آدمی بولا، اگر تم میرے کھائے ہوئے آموں کی گنتی نہیں بتائے گی تو تجھ کو طلاق ہے۔ طلاق کے معنی یہ ہے کہ پھر دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ بیوی نے بہت سمجھایا کہ میں کیسے بتا سکتی ہوں، میں نے گنا نہیں۔ کچھ دیر بعد میاں کا غصہ کم ہوا تو وہ بھی گھبرایا اور افسوس کرنے لگا۔ بیوی نے کہا، اچھا ٹھہرو۔ یہ کہہ کر وہ دانا حکیم کی دانا بیٹی کے پاس گئی، اس سے سارا حال کہا۔ دانا لڑکی نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، جاؤ تم اپنے میاں کے پاس گنتیاں گننا شروع کرو، ان گنتیوں میں وہ گنتی ضرور آئے گی۔ بیوی یہ سن کر گھر آئے، میاں کے سامنے 1 2 3 4 گنتیاں گننے لگی۔ اس طرح 100 تک گننے کے بعد پوچھا، ان گنتیوں میں تمہارے کھائے ہوئے آموں کی گنتی آ گئی؟ میاں نے کہا، آ گئی۔ اب بیوی نے کہا، اچھا جاؤ خدا کا شکر ادا کرو، اب کبھی ایسی ناسمجھی کی بات نہ کرنا۔ وہ آدمی خوش ہو گیا۔ دانا حکیم کی دانا لڑکی کی سمجھ کی بدولت شیطان کا داؤ کھالی گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے نہانے کے لیے گھر کے اندر ایک حوض بنوایا۔ ایک دن دانا حکیم کی دانا بیٹی اس کے گھر آئی، اس کی بیوی سے ملی۔ حوض میں موتی کی طرح صاف پانی بھرا تھا، گرمی بہت تھی۔ دانا حکیم کی دانا بیٹی نے گھر والی سے کہا، اس حوض میں نہانے کو جی چاہتا ہے۔ مہمان سمجھ کر گھر والی نے اجازت دے دی۔ دانا حکیم کی دانا بیٹی حوض میں جا کر نہانے لگی۔ گھر والی کا بھی جی چاہا، وہ بھی حوض میں اتر گئی، وہ بھی نہانے لگی۔ اتنے میں وہ آدمی آ گیا، اس نے دونوں کو حوض میں نہاتے دیکھا تو بہت بگڑا، بہت ہی بگڑا۔ وہ اتنا خفا ہوا کہ اس کی زبان سے نکلا، سنتی ہے ری؟ اس نے بیوی سے کہا، سنتی ہے کہ نہیں؟ بیوی اور دانا حکیم کی دانا بیٹی دونوں ڈر گئیں، اس کا منہ تکنے لگی۔ اس آدمی نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا، سنتی ہے کہ نہیں؟ اگر تو اس حوض میں ٹھہری رہی کہ تجھ پر طلاق، اور نکلی تو بھی تجھ پر طلاق۔ بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ دانا حکیم کی دانا بیٹی نے اس کے کان میں کچھ کہا تو بیوی نے شوہر کو حوض کے پاس بلایا اور کہا، میرا ہاتھ پکڑ۔ شوہر نے ہاتھ پکڑ لیا تو بیوی نے کہا، کھینچ۔ شوہر نے کھینچا تو بیوی حوض کے باہر تھی۔ دانا حکیم کی دانا بیٹی نے کان میں یہی کہا تھا کہ اب اس نے اس مرد سے کہا، یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ تمہاری بیوی نکلی نہیں، نکالی گئی۔ سن کر شوہر نے بیوی سے کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ بڑی سمجھدار معلوم ہوتی ہے۔ بیوی نے بتایا، یہ دانا حکیم کی دانا بیٹی ہے، اگر اس وقت یہ نہ ہوتی تو تم نے غصے میں اپنا گھر ویران کر دیا تھا۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت خوش ہوا۔ پہلے مجھ سے ملو۔ ایک دن کی بات ہے، دانا حکیم کی دانا بیٹی اپنے خالہ جان کے گھر گئی۔ خالہ کے 2 لڑکے تھے، یعنی دانا حکیم کی دانا بیٹی کے خالہ زاد بھائی۔ جب یہ ان کے گھر پہنچی تو دونوں بھائی اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ انہوں نے دیکھا اور اپنے اپنے کمرے میں بلانے لگے۔ خالہ جان نے بھی یہ سب سنا، وہ بیٹھی کی بیٹھی رہیں اور یہ دیکھنے لگیں کہ دیکھیں یہ کس بھائی سے پہلے ملتی ہے۔ دانا حکیم کی دانا بیٹی صحن میں کھڑی تھی، دونوں بھائی ضد کر رہے تھے کہ پہلے مجھ سے آ کر ملو، نہیں تو عمر بھر بات نہ کروں گا۔ دانا حکیم کی دانا بیٹی تحفے میں مٹھائی لیتی گئی تھی، اس نے دونوں سے کہا، اچھا پہن لو، یہ مٹھائی تو لو، پھر میں ایک ایک سے ملوں گی، مٹھائی کا نام سنو۔ تو دونوں کمرے سے نکل کر دوڑے، 5 پہنچے تو دانا بیٹی نے دونوں کو ایک ساتھ لپٹا لیا، پھر مٹھائی دی۔ خالہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بولی، میری بہن کی بیٹی سچ مچ دانا ہے۔
रोटियों पर झगड़ा। दो आदमी थे, एक का नाम था आकिल, दूसरे का नाम था नाकिल। एक बार दोनों सफर को निकले। आकिल की बीवी ने 4 रोटियां पकाई और 7 कर दी। नाकिल की बीवी ने 2 रोटियां पकाई और 7 कर दी। आकिल और नाकिल कुछ दूर चले थे। एक आदमी और उनके साथ हो गया। अब 3 मुसाफिर हो गए। तीनों बातें करते चले। चलते चलते थक गए। रास्ते में एक कुआं देखा। तीनों भूखे प्यासे भी थे, वहीं रुक गए। सोचा खा पी कर फिर चलेंगे। अच्छा भाई, आकिल ने अपनी चारों रोटियां निकाली और नाकिल ने अपनी 2 रोटियां निकाली। आकिल ने हर रोटी के 2 टुकड़े कर दिए। कुल 12 टुकड़े हो गए। तीनों खाने लगे। रोटियां खाकर पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब तीसरे आदमी ने जेब से 12 रुपए निकाले, आकिल को दे दिए और उठकर एक तरफ चला गया। आकिल और नाकिल भी अपनी राह चले। रास्ते में नाकिल ने आकिल से कहा, अरे भाई, इन 12 रुपयों में से मुझे भी दो, मेरी रोटियां भी तो तुम्हारी रोटियों में शामिल थी। आकिल ने 1 रुपया उसे दे दिया। नाकिल ने कहा, वाह भाई वाह, मुझे बस 1 रुपया, बाकी 11 रुपये तुम्हारे और 2 मुझे। आकिल ने नहीं दिया। अब दोनों लड़ते झगड़ते बड़ा गांव पहुंचे। वही बड़ा गांव जहां दाना हकीम की दाना बेटी रह रही थी। बड़ा गांव के राजा अदालत में नाकिल ने मुकदमा दायर कर दिया। खुदा का करना, उस वक्त किसी काम से राजा ने दाना हकीम की दाना बेटी को दरबार में बुलाया था। दाना बेटी कुर्सी पर बैठी थी। मुकदमा शुरू हुआ तो राजा ने दाना बेटी की तरफ देखा और कहा, बेटी तुम इन रोटियों का फैसला करो। दाना हकीम की दाना बेटी ने दोनों का बयान सुना तो नाकिल से कहा, तुम 1 रुपया लेने पर राजी हो जाओ तो यही तुम्हारे लिए नफा का सौदा है, वरना इंसाफ कराने में तुम्हारा नुकसान है। नाकिल ने कहा, वाह, नुकसान कैसा? 6 रोटियों के 12 टुकड़े किए गए, हर टुकड़े की कीमत 1 रुपया हुई। मेरी 2 रोटियों के 4 टुकड़े और आकिल की 4 रोटियों के 8 टुकड़े हुए हुए आकिल 8 रुपये ले, 4 मुझे दे। राजा और राजा के दरबारी बोल उठे, ठीक कहा नाकिल ने। हूँ, दाना बेटी ने कहा। फिर दोनों से कहा, पूरे रुपए अदालत के सामने रखो। आकिल ने 11 रुपए और नाकिल ने 1 रुपया निकाल कर सामने रख दिया। अब दाना हकीम की दाना बेटी ने नाकिल से कहा, 12 टुकड़े 3 आदमियों ने खाए, हर एक ने 4-4 टुकड़े खाए, तो 4 टुकड़े तुमने खाए। इसके माने हुए कि तुमने अपनी 2 रोटियां खा ली। तुम्हारी रोटियों में से इस आदमी ने कुछ नहीं खाया, बल्कि आकिल की रोटियों के टुकड़े खाए, इसलिए तुमको 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। कहकर दाना हकीम की दाना बेटी ने पूरे 12 रुपए आकिल को दे दिए और मुकदमे पर खास कर दिया। नाकिल अपना सा मुंह रहकर रह गया। राजा के दरबारी बोले, वाह भाई वाह, ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई थी। सचमुच दाना हकीम की बेटी बड़ी दाना है। कटोरे का पानी। एक दिन की बात है, दाना हकीम की दाना बेटी अपनी पड़ोसन के पास बैठकर बातें करने लगी। इतने में इसका शौहर आया। उसने बीवी से पानी मांगा। बीवी ने कटोरे में पानी दिया। कटोरा हाथ में लेकर शौहर ने अजीब मस्खरापन किया। बोला, इसे ले जा, मगर सुन, ना तू ये पानी पी सकती है ना फेंक सकती है, और देख ना पानी कटोरे में रहे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। ये सुनकर बेचारी घबरा गई। दाना हकीम की दाना बेटी ने इसके कान में कुछ कहा। वो पड़ोसन मुस्कुराई। वह उठी, कमरे में गई, वहां से रुई लेकर आई। उसने रुई पानी में डाल दी। रुई ने पानी को जज्ब कर लिया। कटोरे का पानी रुई में जज्ब हो गया तो बीवी ने खाली कटोरा मियाँ को थमा दिया। शौहर समझ गया, दाना हकीम की दाना बेटी ने कान में यही बताया था। थी ना दाना हकीम की दाना बेटी समझदार। गुठलियां अलग करो। एक बार दाना हकीम की दाना बेटी एक जगह मेहमान गई। वहां लोगों ने उसका इम्तिहान लिया। 3-4 सेर खजूरें मंगवाई और कहा, आओ सब मिलकर खाएं। सब मिलकर खाने लगे। सब खजूरें खाते जाते और गुठलियां एक जगह रखते जाते। खा चुके तो घर के मालिक ने दाना हकीम की दाना बेटे से कहा कि जितने लोगों ने खजूरें खाई हैं उन सब की गुठलियां अलग अलग रख। उन्हें तो तुझसे खजूरों के दाम नहीं तो तुझसे खजूरों के दाम लूंगा। दाना हकीम की दाना बेटी ने 1 मिनट सोचा और एक एक गुठली अलग कर दी और कहा, लो, सबकी गुठलियां अलग अलग रख दी। घर वाला दाना हकीम की दाना बेटी की ये दानाई देखकर दंग रह गया। अच्छा जी, ये ख़त्म हो गई ये किताब। बहुत ही अच्छी इसमें स्टोरीज थी छोटी छोटी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।